السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام دوستوں سے عرض ہے کہ بعض لوگ اس دنوں اپنی لا علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو لاکھوں سنیوں کے قاتل ہیں، ہزاروں مسجدوں کو گرانے والے ہیں، جن کی یونیورسٹیوں میں عائشہ اور عمر نامی شخص کو داخلہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، جہاں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان مسالک ظاہری باطنی پر پابندی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو قلیل سنیوں کی جگہ ہیں۔ کئی شہروں میں اہل سنت کی اذان پر بھی پابندی ہے، اور ان کی پوری آرمی میں کوئی سنی نہیں ہے، پولیس میں بھی کوئی سنی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا اور ان کو اپنا کہنا، یہ کوئی جاہل بندہ ہی کہہ سکتا ہے، اس کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور بعض ہمارے لوگ بھی بیچارے جو سنی ہیں لیکن چھوٹے بچے ہیں، بعض عقلی طور پر بچے ہیں، بعض تجرباتی طور پر بچے ہیں۔ تو تقریباً 8 یا 10 لاکھ سنیوں کے قاتل حکومت کو کوئی اس وجہ سے ریلیکسیشن دے دے کہ اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو یہ کوئی دلیل شرع نہیں ہے۔ ہم دونوں ظالموں سے بری ہیں، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے بڑے خبیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے ہماری جان چھڑائے۔ شام میں نصیریوں کی حکومت تھی اور ایران بالکل اس کے ساتھ تھا۔ اب یہ ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ نصیریت، خدا کی توحید میں بھی، جو حالانکہ وہ اثنا عشرہ کے نزدیک بھی نصیری مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایرانی گورنمنٹ ہے، یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ خود شیعہ لوگ بھی ان کے بہت سخت مخالف ہیں، اور یہ بہت، اللہ معاف کرے، ان کا ساتھ دینے والے کو میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ توبہ بھی کر لیں اور استغفار کر لیں، اور میں تو مشورہ دوں کہ آپ کلمہ شریف بھی پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا کہ آپ اتنے ظالم بندے کا صرف اس وجہ سے کہ ان پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ تو بھائی اسرائیل حملہ کرنے سے کوئی بندہ مسلمان تھوڑی ہو جائے گا، نیک پارسا بن جائے گا کیا؟ تو ظاہر انہوں نے ریئیکٹ تو کرنا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ان کے گھر میں قتل ہوا اور سنی رہنما تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ 50,000 اہل سنت قتل ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی بیان دیے کہ فلسطین میں جو 50-60 ہزار بندہ قتل ہوا ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ، یہ مسجد اقصی ہے ہی نہیں۔ یہ علماء کے نزدیک مسجد اقصی یہ ہے ہی نہیں، مسجد اقصی آسمانوں پر ہے۔ تو یہ فقط اپنے خطے کی وجہ سے، اور ان کا پورا نیوکلیئر سسٹم سارا تباہ ہو گیا، اور ان کی ساری توجہ جو ہے اہل سنت کے قتل پر ہی رہی ہے ساری زندگی، جس کی وجہ سے یہودی ان کے اندر گھس گئے، اور مجوسی اور انڈینز۔ ابھی جتنے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، یا انڈینز ہیں یا وہیں کے اپنے ہیں، شیعہ ہیں ان کے اپنے ہیں، اور بھی کوفی ہیں، پرانی ان کی روایت ہے۔ تو برائے کرم جو بیچارہ ناسمجھ ہے، وہ ہمارے بعض مولوی بھی ہیں، میں نے سنا ہے ثاقب رضا مصطفی بیچارے کی میں نے تقریباً سنی، میں تو اسے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ بیچارہ اتنا گیا گزرا ہے۔ اور بھی ہمارے مولوی ہوں گے بعض، جو بھی ہمارا مولوی ہے سنی ہے۔ وہاں بھی تو ویسے ہی فارغ ہیں، آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کو، یہ جمعیت علماء اسلام والے، یہ مولوی ڈیزل وغیرہ، یہ تو ویسے قرآن کی طوطے کی طرح بول رہے ہیں، یہ تو ویسے پیسے پجاری لوگ ہیں۔ ہم جو اہل سنت ہیں، ہمارا کسی ظالم سے واسطہ نہیں ہے، اور یہ تو ویسے بھی دونوں بے دین ہیں۔ اور مسلمان اور غیر مسلم کی بھی اگر آپس میں کوئی ویسے لڑائی ہوتی ہے تو ہم نے مظلوم کا ساتھ ہی دینا ہوتا ہے، اور یہ تو دونوں ظالم ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اس پر